अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन कराम, आज 27 मई बरोज बुध और जनाब आज पूरे पाकिस्तान को और तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा मेरी तरफ से, तमाम मेरी फैमिली की तरफ से तमाम उन अहबाब को ईद मुबारक और आपके ख़ानदान को, आपकी फैमिली को ईद मुबारक। सबसे पहले जनाब आज बात कर लेते हैं, लेकिन बात करने से पहले मेरे एक प्यारे ऑडियंस जो है उसमें से एक बंदा जो है, वो शख्स जो है प्यारे मोहतरम साहब, मुझे गौस साहब बोलते हैं, जबकि मेरा नाम गौहर सियाल है। तो वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया जनाब। अब खबरों की जाने बढ़ते हैं। तो खबरों का सिलसिला कुछ इस तरीके से कि आज ईद थी और ईद के दिन इमरान खान साहब के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात करवाने के हवाले से एक खबर जो कि पूरे एक हफ्ते तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम मीडिया के ऊपर, स्क्रीनों के ऊपर गर्दिश कर रही थी। खुसूसी तौर पे ARY न्यूज ने ये न्यूज ब्रेक की थी सबसे पहले कि मामला तय हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो चुकी है और ईद के दिन इमरान खान की साथ उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी जाएगी। इस मुलाकात की कहानी जो है वो आपके सामने रखनी है कि मुलाकात के हवाले से अडियाला से जो ताज़ा खबर आई है उसके मुताबिक ईद नमाज के हवाले से भी बताना है कि इमरान खान साहब को ईद नमाज के हवाले से उसके साथ क्या इमरान खान साहब ने ईद नमाज पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो कहां पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी तो क्या वजूहात है नहीं पढ़ने की वजह भी आपके सामने रख देंगे। तो नाज़रीन किराम, पहली खबर जो है आज के हवाले से है। इमरान खान साहब अब कई दफा जो है कई ईदों शबरातों के ऊपर अभी तक अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं और वो ताहाल सख्तियां, मुसीबतें और गर्मी, हबस, सर्दी, ठंडा पानी, ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो शख्स हार नहीं मान रहा और बड़े मजबूत असाब का मालिक। वो चाहता तो अब तक अपनी जिंदगी को एक शहनशाह और एक बादशाह और एक प्रिंस की तरह गुजार सकता। वो चाहता तो लंदन, गल्फ कंट्री, यूरोपियन कंट्री और वेस्ट में किसी एक अच्छी जगह के ऊपर जो है वो अपनी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उस शख्स ने एक अपनी कॉज के साथ खड़ा हो गया। जब उसको पता चला कि ये कौम जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद कर रही है, जब उनको ये पता चला कि मेरी कौम आज़ाद नहीं है, जब उनको ये पता चला कि मेरे लोगों के हकूक जो है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो हड़प कर जाते हैं, जब मेरे खान को ये पता चला कि जजेस और अदालतों का मेयार क्या है, जब मेरे खान को ये पता चला कि जनाब पाकिस्तान का आइन क्या है और पाकिस्तान के आइन के साथ किया क्या जाता है, जब मेरे कप्तान को यह पता चला कि जनाब आम आदमी के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या करते हैं, और जब मेरे कप्तान को यह पता चला कि जो ताकतवर होता है वो कानून को कैसे अपनी लौंडी बनाता है, जब मेरे कप्तान को यह पता चला कि यह कौम एक ऐसी उम्मीद के साथ जुड़ी है, तो इमरान खान साहब ने अलम हक जो है वो बुलंद किया और डट जाने के लिए खड़े हो गए। वो कहते हैं ना कि डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। तो मैं ये मिसाल तो ऐसे नहीं दे सकता किसी आम शख्सियत के। हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, मर्तबा है, वो तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस्लाम हमेशा कुर्बानियों से बचा है। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम आज कुर्बानी करबला के अंदर ना देते तो मेरे ख्याल में आज इस्लाम जिंदा ना होता। इसी तरीके से आज कुर्बानी के दिन अगर हजरत इब्राहिम जो है अपने बेटे की कुर्बानी ना देते तो पता नहीं इस दुनिया के ऊपर एक नया जो है अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता, जो हुक्म था उसकी तामील कैसे लोग करते। बहरहाल जो इस्लाम है, जो दीन है, वो कुर्बानियों से बचा है और लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने काज को जो है वो कामयाब देखा है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को कई ईदें जो हैं वो जेल अडियाला की सलाखों के पीछे सख्त गर्मी में पंखे की गर्म हवा और बगैर बिजली के हबस और सख्त सर्दी में ठंडे पानी को इस निजाम ने जो है उनको तकलीफें पहुंचाई, लेकिन वो शौकत खानम का बेटा है और उसके खून में एक ऐसी चीज आ गई है कि उसने इस निजाम से जिद लगा ली है। उसे इस निजाम से जिद लगाकर अपनी कौम के साथ खड़ा हो गया और कौम ने भी यह साबित किया है कि वो 8 फरवरी हो, इमरान खान की जब भी कभी कोई कॉल हो, वो ऐसे आते हैं जैसे वो अपना एक मकसद समझ के, अपना एक
بنیادی حق سمجھ کر عمران خان کی کال کے اوپر آتے ہیں. کروڑوں لاکھوں عوام کی طرف سے میرے خیال میں اس وقت عمران خان کو دعائیں دی جا رہی ہیں. لاکھوں مائیں جوریاں اٹھا کر دعائیں دے رہی ہیں. کروڑوں بہنیں جو ہے وہ جوریاں اٹھا کر دعا دے رہی ہیں. اور کروڑوں نوجوان ایک امید کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ایک دن یہ نظام بدلے گا, ایک دن حق کی فتح ہوگی, اور ایک دن پاکستان جو ہے وہ حقیقی جمہوری جو ہے اقدار میں وہ سفر کرے گا. ناظرین کرام, اب عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے. آج عید کے دن پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کی بہنوں کو, سہیل خان افریدی کو اور بیرسٹر گور صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی ایک بہن کی ملاقات عید کے روز کروا دی جائے گی یا پھر منگل کو. دو چانسز ہیں ناظرین کرام. اب تک خبر نہیں آئی کہ عمران خان کی کسی فیملی ممبر سے ملاقات کروائی گئی ہو, اور تاحال پاکستان تحریک انصاف کے کسی پلیٹ فارم پہ اب تک خبر یہ بھی نہیں آئی کہ عمران خان کی کسی ایک بہن کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو بڑی سخت گارنٹی جو ہے وہ اس نظام کی طاقتور شخصیت نے مانگی تھی کہ جناب جو اڈیالہ جیل کی دیواریں ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ لوگ ملاقات کر کے بہ رہے ہیں, اور اگر دیواروں کو بھی پتہ چل گیا تو نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ملاقات نہیں کر پائیں گے. یہ گارنٹی پاکستان تحریک انصاف نے دی. ایک خبر تو یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ عمران خان کی کسی ایک بہن کی جو ہے وہ ملاقات کروا دی جائے گی. تھوڑا سا کیلکولیشن چیزوں کو کر لیتے ہیں. عمران خان کے پچھلے 4-5 مہینے سے ان کے وکالت نامے دستخط نہیں ہو رہے تھے, لیکن اب جا کے ان کے دستخط بھی ہوئے. یہ وہ ملاقاتیں تھیں جن کا نتیجہ ایسے ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ نہ کچھ اب چل پڑا ہے. کچھ ایسی خبریں بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی, کچھ ایسی چیزیں ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئی. لیکن خبر جو ہے وہ چھپ چکی ہے, ابھی تک غائب ہے خبر. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف خاموش دکھائی دیتی ہے اور خاموشی سے آگے بڑھتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے. دوسری طرف تاحال عمران خان صاحب کی ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی جس سے کوئی ہم ثابت کر سکے کہ عمران خان کی کسی ایک بہن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو. کچھ خبریں ایسی بھی تھیں جن کے بارے میں بڑے سینئر تجزیہ کار, بڑے ارسطو, بڑے سکندر جناب اور بڑے دعوے دار جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ عید کے روز یا عید سے ایک دن پہلے کسی ایک بہن کی, نورین خان نیازی کی ملاقات کروا دی جائے گی. اور ملاقات اب تک وہ صحافیوں کی اور ان تجزیہ کاروں کی اور ان دانشوروں کی ابھی تک میں نے کوئی ایسی خبر نہیں دیکھی. آج عید گزر چکی, پہلا دن شام کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی تک جو ہے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی. ناظرین کرام, اگر یہ خبر ہوئی تو خبر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ ضرور اختیار کرتی ہے. خبر کبھی چھپتی نہیں ہے اور خبر ایک دن باہر ضرور آئے گی کہ کسی ایک بہن کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب آتے ہیں عید نماز کے اوپر. دیکھیں, پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ عید نماز پڑھتے ہیں, اور اڈیالہ جیل کا ایک انوکھا قیدی ہے جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عید والے دن عید نماز بھی نہیں پڑھنے دی جاتی. کبھی سردیوں میں ٹھنڈا پانی بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ وضو نہ کر سکیں, اور گرمیوں میں گرم پانی بھیجا جاتا ہے کہ تاکہ وہ کوئی اپنا وضو کر کے نماز نہ پڑھ سکے. اور کبھی ان کے اوپر پنکھا بند کر دیا جاتا ہے, اور کبھی سورج کی تپتی دھوپ کے اندر بٹھایا جاتا ہے, اور کبھی ان کو جو ہے ان کا کولر بند کر دیا جاتا ہے, کبھی ان کا اخبار بند کر دیا جاتا ہے. تو ناظرین کرام, یہ سختیاں وہ شخص چاہتا تو ایک منٹ میں وہ باہر چلا جاتا, لیکن اس نے سوچا کہ میری قوم میرے اوپر اتنا بڑا دعویٰ کر کے کھڑی ہے, اتنی امیدیں لگا کر کھڑی ہے, کیوں نہ میں اب اس نظام کے خلاف کھڑا ہوں. تو ناظرین کرام, وہ شوکت خانم کا بیٹا ہے, وہ ایک ایسا خون ہے جو کبھی ہار نہیں مانے گا. عمران خان کے بارے میں جتنا بھی پڑھا ہے, عمران خان کے بارے میں جتنا بھی اب تک میں نے لکھا ہوا پڑھا ہے, جتنا میں نے اس کو زیوم کیا ہے, جتنا میں نے آبزرو کیا ہے, دنیا کے حال کرکٹر کو میں نے ریڈ کیا ہے, خصوصی طور پہ عمران خان کے بارے میں انڈین کرکٹر سے میں نے سنا ہے, اور عمران خان کے سخت حریفوں سے میں نے سنا ہے کہ عمران خان جس کے اوپر وہ ضد لگا دیں وہ کبھی ہار نہیں مانتے. عمران خان کبھی ہار نہیں مانے گا. وہ کہتا ہے کہ میری جیل سے ڈیڈ باڈی تو آ سکتی ہے لیکن مجھے ہارا ہوا کوئی نہیں دیکھ پائے گا. یہ نظام اس کے ایک مکہ سے ڈرتا ہے, یہ نظام اس کا ایک بازو ہوا میں لہراتے ہوئے یہ نظام اس سے ڈرتا ہے. تو ناظرین کرام,
آج بھی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عید نماز نہیں پڑھنے دی گئی. یہ کئی عید نمازیں پڑھنے نہیں دی جاتی ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب عمران خان صاحب عید نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے، جب وہ مسجد میں پہنچیں گے اڈیالہ کی یا جگہ میں جمع ہوں گے، وہاں پہ 10,000 قیدی جو ہیں عمران خان کے نعرے لگائیں گے، اور وہ نعرے پوری راولپنڈی اسلام آباد کی دیواروں تک پہنچیں گے. ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جب عید نماز پڑھنے آئیں گے تو 8-10,000 قیدی جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے وہ جلسہ گاہ بن جائے گا، اور وہ خبر جب آئے گی تو پورے نظام کو جو ہے وہ تھر تھرا جائے گی، کانپ کے رکھا دے گی. تو یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ خوف ہے، یہ وہ تصویر کی جھلک ہے، یہ وہ خبر ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اس حکومت نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب بھی اپنے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہیں. چاہتے تو وہ نواز شریف بن جاتے، چاہتے تو آصف زرداری بن جاتے، چاہتے تو وہ شہباز شریف بن جاتے، چاہتے تو وہ بہت کچھ مریم نواز کی طرح بن جاتے، جس طرح وہ فرماتی ہیں کہ اگر حکومت لینی ہو تو اس کے لیے عزت نفس قربان کرنی پڑتی ہے. مجھے وہ رستہ آتا ہے جس رستے سے حکومتیں لی جاتی ہیں اور دی جاتی ہیں. وہ چاہتے تو وہ یہ سارا راستہ اختیار کر جاتے، اور ساتھ ساتھ مجھے داد بھی دینی پڑے گی ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی، جس نے اپنی عورت اور اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا. میں کسی کی مثال اس میں اس لیے اتنا نہیں دینا چاہتا، لیکن دنیا کے اوپر ایسی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. امام حسین کا ساتھ جو ہے وہ بی بی زینب علیہ السلام نے دیا تھا اور ایک تاریخ رقم کی تھی. اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں عمران خان کی مثال ان جیسی دوں. عمران خان ان کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. وہ آل رسول ہیں اور ہم بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن ڈٹ جانے کی مثال جو ہے وہ بالکل موجود ہے. تو ناظرین کرام، یہ صورتحال ہے. اور عید کے دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے. عید کے دن آج ہر بہن جو ہے اپنے بھائی جو ہے بہن کے گھر جاتا ہے، عیدی دے کے آتا ہے. بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں کے گھر جاتے ہیں، بچے، فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، خاندان اکٹھے ہوتے ہیں. اور میں سلیوٹ بھی پیش کرتا ہوں ان بہنوں کو جو کئی عیدیں بغیر بھائی کے اس وقت پاکستان کے اندر گزار رہی ہیں. اور میری کروڑوں لاکھوں دعائیں اس خاندان کے لیے جنہوں نے اس بچے کو جنم دیا. ناظرین اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گے. اللہ حافظ.